اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ایک جانشین اور صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک موقع ایسے آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہے تھے۔ تو آپ جب ہجرت کرنے جا رہے تھے تو آپ جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکایا اور حضرت ابوبکر کو بلایا۔ دونوں ساتھی دونوں یار چل پڑے، چلتے چلتے جا رہے ہیں، پیچھے ہی ابو جہل بھی آ گئے۔ ایک غار آیا، ایک غار، اس غار میں چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی۔ اب وہ ابو جہل وہاں سے مکہ سے نکلا، ان کی کھوج اور ان کی تلاش میں چلتے 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 اس مقام پر چلے گئے۔ مگر یہاں پر ایک نقطے کی بات بتاتا چلے جاؤں، بڑی قیمتی بات ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر چل پڑے نا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نبی کو ابوبکر صدیق نے کندھوں پر بٹھا لیا تھا۔ آپ کو کندھوں پر بٹھا لیا تھا اور جناب صدیق اکبر آگے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے جب قدموں کے نشان دیکھے تو پتہ چلا کہ یہ ابوبکر کے قدم ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کندھوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کہا اگر نبی تک پہنچنا ہے تو صدیق کے قدموں پر چلو، تمہیں نبی مل جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا تھا، آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اگر نبی کو پانا ہے تو صدیق کے قدموں پر چلو، تمہیں نبی مل جائیں گے۔ اور آج 1400 سال بعد میں کہتا ہوں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پانا ہے، آپ کی طریقے کو پانا ہے، تو جناب صدیق اکبر کے پیچھے چلو، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائیں گے۔ ایک موقع ایسے آیا کہ اللہ کے نبی اور دیگر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑے۔ کافروں کے خلاف مارکا تھا، جہاد تھا۔ ایک عورت آئی بڑھیا اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ دعا کیجئے، میں مسلمان ہوں مگر میرا بیٹا کافر ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ یہ جو بڑھیا کہہ رہی ہے اس کے بیٹے کو بھی ہدایت عطا فرما، اس کو بھی اسلام کی روشنی سے مالا مال فرما۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہاتھ اٹھائے ابھی ہاتھ آپ کے بند ہی ہوئے ہیں، اسی وقت وہ بیٹا بھی مسلمان ہو گیا۔ بیٹا مسلمان ہوا، وہ آئے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جو نوجوان مسلمان ہوا تھا وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ اب گئے ہیں کافی دن بعد، مگر ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ جوان جو بھی تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا، یہ کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گیا۔ جب یہ شہید ہو گیا نا، اب کچھ جوان صحابہ کرام شہید ہو گئے، کچھ وہاں سے قتل ہوئے، مردار ہو گئے کافروں کے۔ اب جب واپس آپ اللہ کے نبی وہاں سے پلٹے مکہ کی طرف آ رہے تھے، تو مکہ والوں کا ایک رواج اور دستور تھا کہ جب اللہ کے نبی آتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے، ان کے لیے استقبال کرتے تھے۔ جیسے ہم اسٹیشن پر اپنے مہمان کو لینے جاتے نا، اسی طرح ان کے ایک اسٹیشن تھا، ایک جگہ تھی کہ جو وہاں سے اپنے مہمان کو ریسیو کرتے تھے، وہاں سے ان کو استقبال ان کا کرتے تھے۔ اب سارے مسلمان وہاں پہ چلے گئے اور وہ بڑھیا بھی چلی گئی کہ جس کا بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے مسلمان ہوا تھا، وہ بھی چلی گئی۔ اب آگے 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بڑھیا نے استقبال کیا، یا رسول اللہ مرحبا، بڑی خوشی بھی آپ آگے، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، مبارک ہو، مگر یہ بتلا دیجئے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اب بیٹا کیا ہوا؟ شہید ہو گیا نا، بیٹا شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، کہا کہ صدیق پیچھے آ رہا ہے، اس سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے نبی آگے چل پڑے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا دل نازک، آپ کا دل بہت رحم دل تھا۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آ رہے تھے کہ میں اس بڑھیا کو کیسے کہوں کہ آپ کا بیٹا تو شہید ہو گیا۔
تو اب اس کی اس خبر کی وجہ سے اب یہ بڑھیا غمگین ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق پیچھے آ رہا ہے, صدیق سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا. صدیق کا انتظار ہو رہا ہے. پیچھے صدیق اکبر آئے, کہا کہ اے صدیق اکبر میرا بیٹا کہاں ہے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے پوچھو, آپ بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. اب روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا پیچھے آ رہا ہے آپ کا بیٹا, پیچھے آ رہا ہے. سارے چلتے جا رہے, بڑھیا وہیں پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی, اور بیٹا کیا ہو چکا ہے؟ شہید ہو چکا ہے. اب روایات صحیح حدیث سے ثابت ہے, کتابوں میں موجود ہے, حوالہ موجود ہے, کوئی جھوٹی من گڑت بات نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب پیچھے دیکھا تو وہ جو جوان جنگ میں شہید ہو چکا تھا نا, وہ زندہ آ رہا تھا, وہ زندہ آ رہا تھا. کیوں آ رہا تھا؟ اب یہاں پر بھی ایک باریک پوائنٹ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو لقب دیا, یہ کس نے دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اللہ کے نبی نے دیا صدیق اکبر, سب سے بڑا سچا میری امت میں, سب سے بڑا سچا. حضرت علی شیر خدا بھی سچے ہیں, عمر فاروق بھی سچے ہیں, عثمان غنی بھی سچے ہیں, سارے سچے ہیں, مگر ان کا جو لیڈر وہ حضرت صدیق اکبر کو قرار دے دیا گیا. تو یہ جو پیچھے آپ نے فرمایا کہ وہ جوان پیچھے آ رہا ہے, اب اگر یہ جوان پیچھے نہ آتا تو امت کہتی کہ اے نبی, نبی پر اعتراض ہوتا کہ اے نبی جو آپ نے صدیق اکبر کو صدیق اکبر کا لقب دیا ہے, اس نے تو جھوٹ بولا کہ پیچھے آ رہا ہے. تو صدیق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو, کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو یہ بتاؤ کہ آپ کے صدیق نے تو کہا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے, وہ آیا نہیں ہے, تو کیسا یہ صدیق ہے؟ اللہ نے وہاں پر نبی کی بھی لاج رکھی اور اس صدیق اکبر کی بھی لاج رکھی جس نے کہہ دیا. سمجھ آئی میری بات؟ ایک پوائنٹ. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے دو وزیر ہیں اور زمین میں میرے دو وزیر ہیں. آسمان پر جبرائیل اور میکائیل میرے دو وزیر ہیں, اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں, ایک صدیق اکبر اور ایک عمر فاروق. ان دونوں کو آپ روایات اٹھا کر دیکھیں, آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں. جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے نا, بیمار ہوئے, اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو بلا کے لاؤ تاکہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. اب جب اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا, اس وقت عمر فاروق بھی زندہ تھے, عثمان غنی بھی زندہ تھے, حضرت علی المرتضیٰ بھی زندہ تھے, حضرت عباس بھی تھے. یہ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے, مگر اللہ کے نبی نے صدیق اکبر کا نام لیا کہ صدیق اکبر کو بلا کے لاؤ. اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے جانے کے بعد جانشین یہ ہے. اور ایک بہت بڑے بات بتانے جا رہا ہوں, اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوتے, آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ دنیا, یہ لوگ, یہ آپس میں خانہ جنگی ہونی تھی, لڑائی ہونی تھی, جھگڑا ہونا تھا, فساد ہونا تھا, قتل و غارت ہونی تھی. مگر یہ احسان ہے ہم پر حضرت صدیق اکبر کا کہ آج ہمارے اندر لڑائی نہیں ہے. وہ کس مقام پر؟ وہ یہ مقام ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, آپ فوت ہو گئے, تو حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ خبر پڑی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی اور مدینہ میں کھڑے ہو گئے, مدینہ کے بازار میں, اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر فوت ہو گئے, میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہے, کسی صحابی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ جا کے حضرت عمر فاروق کو روک لے کہ اپنی تلوار نیچے رکھو, اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, اس بارے میں سوچو کیا کرنا ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. اس لیے ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق جلال والے, اشداء علی الکفار, کہ کفار, بلکہ قرآن میں اس کی تعریف ہوئی کہ بڑے سخت لہجے کے تھے, بڑے سخت تھے, کسی کے اندر ہمت نہیں تھی. اب یہاں پر احسان ہے حضرت صدیق اکبر کا کہ آپ گئے, عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا, مسجد میں لے کر آئے, خود ممبر پر بیٹھے اور اعلان کیا کہ ہر اللہ رب العزت نے نبی کو پیدا کیا. یہ ہمارے نبی کی بات نہیں ہے, حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر بندے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اے عمر فاروق تجھے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا تجھے؟ اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے اس نبی کو اپنے پاس بلا لیا, محبوب نبی تھا, اللہ کو پسند تھا, اللہ نے بلا لیا. اس میں کسی کی گردنیں کیوں اتارنے کی کیوں باتیں کرتے ہو؟
تب جا کے حضرت عمر فاروق کو صدیق اکبر کا خطبہ سمجھ میں آیا. جب سمجھ میں آیا تو جب جا کے ٹھنڈے ہو گئے اور اپنی تلوار نے آمے رکھی. اب مجھے بتاؤ اگر صدیق اکبر اس موقع پر نہ ہوتے تو مجھے بتاؤ جو بندہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جذب اطہر کو ہاتھ لگاتا اور یا اعلان کرتا یا یہ کہتا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, تو مجھے بتاؤ عمر فاروق نے تلوار سے ان کی گردن قلم کر دینی کہ نہیں کر دی؟ کر دینی تھی نا. احسان امت پر کہ قتل و غارت سے بچا دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آج اختلاف سے ہٹ کر میں ایک بات کہتا ہوں, میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے, کسی سے اختلاف نہیں ہے. ہم سارے ایک جسم کے مانند ہیں اور ہم ایک مخلوق ہے, اللہ کے ماننے والے ہیں, رسول کے ماننے والے ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں. آج ایک الزام ہے صدیق اکبر پر کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے, حسنین کریمین کی ماں ہے, کہ ان کو باغ فدق میں حصہ نہیں دیا. اب مجھے یہ بتائیں, ایک بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو باغ فدق میں حصہ نہیں دیا, اس لیے نہیں دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت جگہ نہیں ہوتی. آج ہم مرتے ہیں نا, میں مرتا ہوں, میرے پیچھے 2-3 بچے ہیں, تو جو میری جگہ ہوگی, جو میری جداد ہوگی, وہ میری وراثت ہے. مگر جب نبی دنیا سے جاتے ہیں ان کی وراثت علم ہوتا ہے, علم, جگہ ان کی وراثت نہیں ہوتی. تو آپ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے فاطمہ, یہ جو وراثت ہے آپ کے بابا جان کی, وہ علم ہے, جگہ نہیں ہے. اب لوگوں نے الزام لگا دیا کہ وہ جگہ نہیں دی باغ فدق, اب باغ فدق نہیں دیا. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی بات کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہو گئے, چلے گئے ہیں, اس وقت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی وہ ابو بکر کی بیٹی تھی, نبی کی بیوی تھی. اب جب ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس وقت حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جداد کی حقدار تھی. بیوی حقدار ہوتی کہ نہیں ہوتی جداد کی؟ تو جداد کی وہ حقدار پائی. تو مجھے بتاؤ اگر صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق میں حصہ نہ دے کر ظلم کیا, تو پھر یہ بتاؤ عائشہ کو بھی حصہ نہ دے کر ظلم کیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ اس لیے ظلم کیا کہ دیکھیں کہ وہ نبی کا حرم تھی, نبی کی بیوی تھی, نبی کی زوجہ محترمہ تھی. اور یاد رکھنا, جب خاوند دنیا سے چلے جائیں, جو جداد رہ جاتی ہے اس میں بیوی کا حق ہوتا ہے, بیوی کا حق ہوتا ہے. مگر صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو بھی وہ حصہ نہیں دیا. اس لیے نہیں دیا کہ نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ جگہ نہیں ہوتی, وہ جگہ نہیں ہوتی, وہ علم ہوتی ہے. اور آخری 2-4 باتیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو جانشین کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ اگر میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرے جانے کے بعد صدیق اکبر آپ کے خلیفہ بلا فصل ہوں گے. آپ نے 2 سال کچھ مدت خلافت قائم رکھی, آپ فوت ہونے لگے. جب آپ دنیا سے جانے لگے, رخصت ہونے لگے, فوت ہو گئے, آپ نے فرمایا کہ میری قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنا دو, دائیں طرف بنا دو. اور یاد رکھنا, جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر اطہر کے سامنے رکھ دو, اور وہاں پر جا کر کہہ دینا اگر آواز آئے, قبر مبارک سے آواز آئے کہ صدیق اکبر کا جنازہ لے آؤ تو مجھے دفنا دینا, ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. یہ صدیق اکبر کا اعلان تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میری وفات کے بعد جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے رکھ دینا. اگر قبر سے آواز آ گئی کہ لے آؤ تو تب جا کر دفنا دینا, ورنہ مجھے دفنانا نہ, مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفنا دو. ایسا ہی ہوا. آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, یہ سارے موجود تھے. موجودگی میں جنازہ اٹھایا گیا. آپ کا جنازہ حضرت نبی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کے سامنے رکھا گیا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر مبارک سے آواز آئی, ٹھیک ہے, کہ بلغ الحبیب الی الحبیب, کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ. قبر سے آواز آئی کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ, میرے دوست کو میرے پاس لے آؤ. اب ان کو دفنایا گیا. اور عشق کی بات, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا قسم کا عشق کرتے تھے, بے انتہا قسم کا عشق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوگی, فوت ہوگی, تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین, بڑے اداس, بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ محترمہ دنیا سے چلی گئی ہے, مجھے اس چیز کا غم ہے.
اب یاد رکھنا، یاری اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ چیز لی نہیں جاتی بلکہ دی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ صدیق اکبر نے وہاں پر محبت کا تقاضا یہ پورا کیا، یا رسول اللہ میری گھر میں بیٹی ہے، چاہے اس کی عمر 9 سال ہے، چاہے اس کی عمر 10 سال ہے، میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ اب بتاؤ، مجھے حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 10 سال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سے 52 53 سال ہے، نکاح کروا دی اپنی بیٹی کا، کہ مجھے نبی کی خوشی چاہیے، مجھے بچی کی خوشی نہیں چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کا چہرہ مسکراتا ہوا ملنا چاہیے، مجھے نہ مال کی ضرورت ہے نہ مجھے اپنی اولاد کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے تو مجھے ہنستے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھول جیسے چہرے کی ضرورت ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھا۔ اور ایک اور موقع آیا کہ باپ اور بیٹا ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر چارپائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کا باپ، صدیق اکبر کا باپ جو ابو قحافہ تھا، وہ بھی چارپائی پر بیٹھے ہیں۔ صرف یہ الفاظ ہوئے، صرف یہ الفاظ کہا کہ اے صدیق اکبر، جو تمہارا نبی ہے، کیونکہ ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، کہا کہ جو تمہارا نبی ہے اور جو تمہارے نبی پر کتاب اتری ہے، قرآن پاک، قرآن مجید، اور جو میرے نبی پر کتاب اتری ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، تیرے نبی کی کتاب سے افضل میری نبی کی کتاب ہے اور تیرے نبی سے افضل میرا نبی ہے۔ صرف یہ الفاظ کہتے ہیں، صرف یہ الفاظ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے منہ پر تماچا مار دیا، باپ کے منہ پر تماچا مار دیا۔ اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ فیصلہ آیا کہ صدیق اکبر نے اپنے باپ کو تماچا مارا، تھپڑ مارا، اس کا فیصلہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا اور کہا کہ اے صدیق، آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا، جو آپ کا والد ہے، جس نے آپ کو پالا، جس نے آپ کو کھلایا پلایا، جس نے آپ کو بڑا کیا، اس پر آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ کہا، عربی میں کہا، لو کان السیف منی قریب لضربت ان کا، کہ یا رسول اللہ، یہ تو ابھی میں نے اس کو تماچا مارا ہے، اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں اس کی گردن قلم کر دیتا، اس کی جرت کیسے کہ آپ کے بارے میں کہے کہ تیری نبی کی شان کم ہے۔ یہ صدیق اکبر کا ایک مقام تھا، ایک محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو آج یہ جو مہینہ ہے، اس میں 22 جمادی الثانی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا درینہ دوست تھا، بڑے قریبی دوست تھے، اور اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے وہ کچھ کیا جو باقی نہ کر سکے۔ باقیوں نے بھی کیا، ہم مانتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، عثمان غنی نے بھی کیا، علی المرتضیٰ نے بھی کیا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے، نہ میں کسی کا قرض دار ہوں، کوئی قرض نہیں ہے، مگر ایک آدمی ہے کہ جس کا مجھ پر قرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی ہے کہ جس کا مجھ پر قرض ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون شخص ہے کہ جس کا آپ پر قرض ہے، آپ قرض نہ اتار سکے؟ کہا کہ وہ صدیق اکبر کی ذات ہے کہ جس کا مجھ پر ادار ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ ادار چکتا کر دیں گے۔ ایک آدمی، یعنی کہ اتنے بڑے سام، اس وجہ سے کہ ایک موقع آیا کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں کافروں کے ساتھ، جو آپ کے گھروں میں جو مال ہے وہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ ہر صحابی نے اپنے توفیق کے مطابق جو تھا وہ دے دیا۔ صدیق عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا، آدھا رکھ لیا، یعنی کہ 50 لاکھ تھے، 25 لاکھ دے دیے، 25 لاکھ رکھ لیے۔ صدیق اکبر کے اپنے گھر سے جو کچھ تھا وہ سارا کچھ اٹھا کر کملی والے پاک پیغمبر کے پاس رکھ دیا، اور کہا کہ صدیق اکبر سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ بتاؤ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا 2 چیزیں چھوڑ کر آئے ہو۔ کہا وہ کون سی؟ ایک اللہ اور ایک اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے ہو، باقی یا رسول اللہ سارا کچھ آپ کے لیے لے، سارا کچھ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک موقع وہ آیا کہ جب میں رات کو میں اٹھی تو میں دیکھتی ہوں کہ میرے والد حضرت صدیق اکبر دیوار پر ہاتھ مار رہے ہیں، دیوار تھی اس پر ہاتھ مار رہے، ایک الماری جیسے الماری وہ بنی ہے، اس طرح اس پر ہاتھ مار رہے تھے۔ تو میں اٹھی، عائشہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں یہاں پر بے چین ہو کر دیوار پر کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا ایک سوئی تھی، سوئی، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابا جان رات کے وقت سوئی کیا کرنی ہے؟ کہا وہ سوئی اس لیے چاہیے کہ یہ سوئی دے دو میرے گھر میں نے اللہ اور اس کے رسول کو کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں، ایک اللہ کا نام اور ایک اس کے رسول کا نام، باقی میرے گھر میں کوئی مال نہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ ایک سوئی یہاں پر موجود ہے، سوئی وہ بھی میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے نبی کی کسی صحابی کو اگر جہاد میں بٹن ٹوٹ جائے یا کپڑے پاٹ جائے تو یہ سوئی ان کے کام آ جائے، میرے گھر میں نہ پڑی رہے۔
اتنی محبت تھی کہ اپنے سارا گھر کا مال ان کے دے دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی جوان فوجی جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہمارا پہرا دیتے اور ہم بے پرواہ ہو کر رات کو سکون کے ساتھ نیند کے ساتھ سو جاتے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، آمین برحمتک۔